السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا گلا پرابلم کر رہا ہے اور میں بھی تھوڑی بدلی بدلی آواز لگے تو کوئی نہیں۔ آج ایپیسوڈ اتنی پیاری ہے اور رومانٹک سی ہے کہ آپ کو آواز کی وہ جو بھاری پن ہے وہ اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ تو بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے آج کی، تو رومانٹک ہونے والا ہے ناول، ٹھیک ہے؟ تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے، میں بھی آپ کو بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 24 کی طرف۔ تو دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ وہ اٹھ کر لحاف پرے کرے پیر زمین پر اتارے اٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ اننے سے بچانا مجھے اللہ۔ نازلی نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھائے اور مسلسل دستک سے بجتے دروازے کے پاس جا رکی۔ پہلے گہرا سانس بھرتے خود کو نیند کی خماری سے نکالا تاکہ خواص جو بگڑے ہیں وہ سنبھلیں اور نازلی کچھ کہنے کے قابل ہو سکے۔ مر گئی ہو دونوں کیا؟ نازلی دروازہ کھول ورنہ توڑ دوں گی۔ گل خانم کی دھاڑ پر نازلی نے جلدی سے حلق سے تھوک نکلا اور دروازہ کھولتے ہی پیچھے ہٹی۔ سامنے گل خانم تھی اور ان کے چہرے پر چھلکے جلال و غصے کی سرخی۔ کہاں ہے وہ؟ گل خانم نے نازلی کو دھکیل کر پیچھے کیا اور غراتی ہوئی اندر کمرے میں آئی۔ نازلی نے ایک بیچاری نظر باہر کی دیوار پر ڈالی جہاں سے ادا گئی تھی۔ اس کا دم سا گھٹ رہا تھا تو استبل تک جہاں چہل قدمی کرنے گئی ہے۔ میرا سر درد تھا تبھی کہا تم اکیلی ہو آؤ۔ میری آنکھ لگ گئی تھی اس کے انتظار میں۔ نازلی نے بھرپور اعتماد کے سنگ گل خانم کے سامنے کھڑے ہوتے کہا، جس پر گل نے ایک ہی جھٹکے سے نازلی کے بال اپنے ہاتھ میں لیتے مٹھی کی طرح دبوچے۔ درد سے نازلی کراہ اٹھی۔ اچھا ہے وہ منحوس چہل قدمی کے لیے گئی ہے، ورنہ تجھ سے کھل کر بات کیسے کرتی میں؟ سچ سچ بتا، محمد سلمان کے اریسٹ ہونے میں تیرا ہاتھ تو نہیں؟ جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا نازلی۔ گل خانم نے ذرا سی بالوں پر پکڑ ڈھیلی کی، جس سبب نازلی نے درد جبرن دباتے محظوظ نظر سے اپنی پیاری ماں کو دیکھا۔ کیوں، آپ کو اور ابھی کو کہیں زمین کی فکر تو نہیں کاٹ رہی؟ انہیں اب رشتہ نہیں رہا تو آپ کو زمین بھی واپس دینی پڑے گی۔ مجھے بہت ہمدردی ہے آپ دو سے۔ گل خانم کے سوال کا جواب دیے بنا نازلی نے الٹا اس بفری گل خانم کا جلال دہکا دیا اور اب کی بار اس مضبوط عورت کا ہاتھ نازلی کی گردن دبوچ چکا تھا۔ سانس سب بند ہونے کے باوجود نازلی کی آنکھوں میں آج کسی کا ڈر نہ دیکھے اس عورت کے کہیں سینے میں ٹیس اٹھی۔ بکواس بند کر نازلی، وہ زمین ہمارے لیے بہت ضروری تھی۔ اگر اس سب میں تیرا ہاتھ نکلا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی باغی نظریں نیچی کر ورنہ اکھاڑ دوں گی انہیں۔ وہ ماں کے ہاتھ کی گردن پر گرفت پھر سے ڈھیلی محسوس کرنے پر اس بار سرخ آنکھوں سے مسکرائی۔ لمحہ لگا تھا نازلی کا دل بھر آنے میں اور اس ظالم ماں کے ارادوں کی لڑکھڑاہٹ میں۔ آنکھیں؟ کون سی آنکھیں انہیں؟ وہ جو آپ کے حکم پر برہان ابی نے آزاد کے ساتھ کیا۔ آپ کو نہیں لگتا تبھی آپ میری آنکھیں اور دل میرے وجود سے اکھاڑ چکے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر دہرا رہی ہوں، اگر آپ کو بھول گیا ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا۔ میں ادا کو آپ کے کسی مطلب کے لیے استعمال ہونے نہیں دوں گی۔ نازلی کے اندر سے تکلیف اور ڈر سب ختم ہوتا آج گل خانم نے بھی محسوس کیا تھا۔ دل کے نہا خانے میں جیسے نازلی کی درد میں جلتی آنکھیں تیر بن کر کھبی ہوں۔ تجھے کیا لگتا ہے محمد سلمان جیسا دوسرا کوئی نہ ملے گا بچے؟ انقرہ بڑا پڑا ہے ایسے لوگوں سے۔ دیکھتی ہوں میں بھی کہ تو ایدا کو کس کس سے بچاتی ہے۔ برہان گیا ہے محمد سے ملنے، سب پتہ چل جائے گا کہ کس کی کھچڑی تھی یہ۔ اور اگر تیرا ہاتھ ہوا نازلی، میں تجھے اب کی بار خود زندہ گاڑ دوں گی۔ جو میرے خاندان کا نام خراب کرے گا اسے سخت سزا ملے گی، پھر چاہے وہ میرا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ گل خانم کی آواز میں رعونت و تکبر تھا اور نازلی کو بس اب تکلیف تھی کہ ان لوگوں کا زوال اس سے بھی درد دے گا، کیونکہ یہ اس کے خونی رشتے ہیں۔
آپ کے خاندان کا نام تو توران نے بھی ابھی بہت خراب کرنا ہے۔ یہ تو شکر کریں وہ جرمنی کے شہر کی جیل میں ہے۔ یہاں ہوتا تو اتنے سال آپ لوگ کیسے منہ اٹھا کر باہر نکلتے، میں بھی دیکھتی۔ ابھی آپ کو بس یہ پتا ہے کہ توران جیل میں ہے، کبھی غور نہیں کیا اسے اتنی لمبی سزا کن کرتوتوں پر ملی۔ تو میری فکر چھوڑ کر ذرا اپنے اس جیل پلٹ پوتے کی فکر کریں کہ اس کی واپسی پر آپ برادری کو کیا جواب دیں گی۔ اس کی وجہ سے جو ذلت آپ کو عنقریب ملے گی، تب دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹیوں پر مسلط کیا ظلم کیا اس وارث کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ نازلی کی بے خوف باتیں آنے والے وقت کی وعید جیسے گل خانم کو اصل معاملے سے ہٹانے کی کوشش تھی۔ توران بے قصور وہاں پھنسا ہے، غلط الزام کے تحت، جلد ہی اسے رہا کر دیں گے وہ لوگ۔ وہ ہمارے سر جھکنے نہیں دے گا، وہ میری پرورش ہے، سمجھی؟ گل خانم بلبلا اٹھی جب بات ان کے اکلوتے پوتے پر آئی۔ میں بھی آپ کی پرورش تھی، آپ کے بقول محبت کرنے اور وہ بھی دشمن خاندان کے وارث کی محبت بننے کا ناقابل معافی جرم کیا تھا۔ تو توران پر بھی زیادہ مان نہ کرے، کیا پتہ جرمنی میں اتنے سال جیل کاٹ کر آتے ہی اسے ہمارے ملک کا قانون جکڑ لے۔ تو اتنا مان نہ کریں انے، یہ غرور و تکبر سے کیے جائیں تو بڑی بری طرح کرچی ہوتے ہیں۔ نازلی کو ان کو آئینہ دکھانے کے ساتھ ڈرایا بھی، جبکہ گل خانم کی گردن ابھی بھی اٹھی تھی، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کبھی ان 24 سالوں آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا، ہمیشہ مجھ سے منہ پھیر کر بات کرتی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں تو بہت غصے سے۔ آپ نے مجھ سے آزاد تو چھین ہی لیا تھا، خود کو نہ چھین تھی۔ حالانکہ پوری سزا دینے کے بعد تو مجرموں کو رہائی دی جاتی ہے، پر میں بدقسمت، سزا جھیلی اور معافی بھی نہ ملی۔ آپ نے میری زندگی برباد کرنی تھی، کر لی۔ میں نے بھی نہیں کی کہ آپ کی خاندانی مجبوریاں اور اس کی ناک بیٹی جیسی معمولی چیز سے کہیں بڑی ہوگی، لیکن مجھے آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا انے، یہ سچ ہے، کڑوا سچ، اور میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہی آپ ایدا کے ساتھ کریں۔ ایدا کی شادی وہی ہوگی جہاں وہ چاہے گی، ورنہ میں کیس دائر کروں گی اس بار اس کی کسٹڈی کا، اور آپ سے چھین کر پھر ڈنکے کی چوٹ پر آپ کا مقابلہ کروں گی۔ نازلی نے بھی سارے آنسو رگڑ دیے۔ گل خانم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ اب تک اکھڑی منہ پھیر کر کھڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح پر مقابلے کی بات پر گل خانم نے لپک کر نازلی کا جبڑا دبوچا۔ وہ ان کی کسی گرفت میں ہرگز احتجاج یا مزاحمت نہ کرتی کہ وہ بھلے اولاد کو بھول گئی ہو۔ نازلی کو یاد تھا وہ ظالم عورت ماں ہے اس کی۔ میں تجھے مقابلے لائق نہیں چھوڑوں گی، تیری آنکھوں میں بغاوت دکھائی دے رہی ہے، اور اس بغاوت کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنا آتا ہے۔ اب ایدا کو نہیں تجھے بیچیں گے، تیار رہ، کل تجھے دیکھنے آئیں گے کچھ لوگ۔ اب ضروری ہو گیا ہے تجھ جیسے ناسور کو جسم سے کاٹ کر پھینکنے کا۔ سوچا تھا میں نے اس لڑکی کو جنم دیا ہے، ماں بنی رہوں، لیکن تجھ جیسی اولاد زندہ دفنانے لائق ہی ہوتی ہے۔ تجھے تو میں ایسے آدمی کے حوالے کروں گی نازلی جو تجھے اصل بربادی کا مفہوم سمجھائے گا۔ پھر تجھے اس گھر اور ہماری قدر آئے گی کہ کیسے 24 سالوں سے ہم نے تجھے ناپسند ہونے کے باوجود گھر کا حصہ بنائے رکھا۔ تو دربدر ہوگی نازلی، پھر تجھے سمجھ آئے گی یہ جگہ تیری واحد سر ڈھانپنے کی جگہ تھی۔ پھر دیکھوں گی تیری آنکھوں میں یہ بغاوت کیسے نظر آتی ہے۔ ایک ایک لفظ ناراضگی و حقارت سے کہے گل خانم نے اس کو جبڑے سے دبوچے ہی پیچھے دھکیلا اور اس پر کمرے کی چھت گراتی اسی جاہو جلال و تنتنے کے سنگ کمرے سے نکل گئی، جبکہ نازی نے لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کا سہارا لیا اور بیٹھی۔ اس کی آنکھیں نمی سے پھول سی گئی، وہ اپنی گردن پر بے قراری سے ہاتھ پھیرنے لگی، سانس جسے اکھڑ سی گئی تھی، جبکہ 10 منٹ تک دوسری طرف آلیان اور ایدا بھی پہنچ آئے۔ وہ یوں ہی دیوار پھلانگ کر ہی جانے والی تھی، مگر آلیان نے ایک سٹول رکھ دیا تھا جس پر چڑھ کر وہ آسانی سے دیوار پر چڑھ جاتی اور دوسری طرف کاؤچ کی بیک پر پیر رکھے نیچے اترتی۔ میں جا رہی ہوں آلیان، آپ بھی گھر جائیں، اوکے؟ وہ سٹول پر چڑھنے لگی جب آلیان نے محترمہ کی فکر سننے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑا تاکہ وہ چڑھ پاتی، اور جیسے ہی ایدا دیوار تک پہنچی، کچھ دور گل خانم کو چھت کی کارنر سائڈ بنی ریلنگ پر اداس سا گہری رات گم دیکھے
एदा जल्दी से वापस मुड़ी और आलियान के कंधों पर हाथ रखती इस पर झुक गई। क्या हुआ? वो बौखलाया क्योंकि एदा ने डर कर आंखें बंद कर ली थी। आलियान, वो गुल खानम, वो कॉर्नर साइड खड़ी हैं। आली, क्या उन्होंने हाला को अकेला देख लिया? ये मेरे वेट में खड़ी है, मुझे मार डालेंगी। आलियान वो स्टूल के नीचे उतरती सरगोशी से भी मध्यम आवाज में कहती जोर से आलियान को लिपट गई। वो पूरी ऐसे कांप रही थी जैसे वो दादी नहीं कोई डायनासोर हो। इतनी वहशत इस औरत की खुद आलियान परेशान हुआ कि कहीं नाजली पकड़ी ना गई हो। डरो मत, खा नहीं जाएंगी तुम्हारी खूनहार दादी तुम्हें। रिलैक्स रहो। अगर कुछ पता चला होता तो इस वक्त वो पूरी मजदूर हवेली में गरा रही होती। ऐसा करो, मेरे फोन से नाजली को मैसेज करके पूछो क्या सिचुएशन है। आलियान ने उसके डर सीने भेजते दूर किए तो एदा इससे जरा दूर हुई। नाजली की फिक्र में आंखें भी भीगी। एदा को आलियान ने अपना फोन निकाल कर दिया क्योंकि मोहतरमा वो भी नहीं लाई थी। एदा ने फोन तो लिया पर उसके हाथ बाकायदा कांप रहे थे। उफ एदा, इधर दो। कुछ देर एदा की कांपते हाथ देखे आलियान ने तंग आकर फोन ही खींचा और खुद नाजली के नंबर पर मैसेज भेजा। वो जो सर हाथों में गिराकर बैठी रो रही थी, मैसेज नोटिफिकेशन पर जल्दी से आंसू रगड़े और फोन उठाया। नाजली, सब खैरियत है? मैं एदा को छोड़ने आया पर ये कह रही है गुल खानम यहीं ऊपर है। क्या वो कमरे में आई थी? सब ठीक तो है? आलियान का मैसेज मिलते ही नाजली ने जल्दी से जवाब लिखा। मैंने कहा वो चहलकदमी करने अस्तबल गई है। अगर वो बाहर हैं तो अभी कुछ देर वेट करो। जैसे ही वो जाएं तब भेजना एदा को। मैं मैसेज करती हूँ जब वो गई। अभी वेट करो। नाज़ी ने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई, फिर खोल कर गर्दन बाहर घुमाई। गुलहानम थी ऊपर ही पर किसी और तरफ ध्यान देकर गहरे ख्यालों में डूबी थी। नाज़ली का चेहरा भी जिससे मजीद अफसुर्दा हुआ। नाज़ली कह रही हैं थोड़ा वेट करो, कुछ नहीं हुआ इसलिए डरना बंद करो एदा। इंसान को इंसान का डर जेब नहीं देता, पुरसुकून हो जाओ। आलियान ने फोन वापस जेब में अटकाते एदा का चेहरा हाथों में भरा तो एदा ने फौरन दोनों हाथ उसके हाथों पर रखते जकड़े। मुझे मेरे लिए डर नहीं लगते, मुझे तो आपकी और आला की फिक्र है बस। वो रुहासी हो गई जबकि आलियान उसकी फिक्र पहले ही कहे बिना समझ चुका था। ये तुम ना भी कहती तो मालूम था मुझे, लेकिन किसी इंसान का इतना डर भी नहीं होना चाहिए कि उसके जलाल से आपके हाथ पैर कांपने लग जाए। बिलफर्ज अगर आज गुल खानम को पता लग भी जाए कि तुम मेरे साथ गई थी, हर चीज मालूम भी हो जाए, तो क्या मैं तुम्हें और नाजली को यहाँ अकेला छोड़कर जाऊंगा? हरगिज नहीं। अपनी और तुम दो की हिफाजत यकीनी बनाऊंगा। इतना दम है अभी इन फौलादी बाजुओं में कि मुकाबला करके जीतूं भी। क्या मैं डिजर्व नहीं करता कि मेरे साथ खड़ी ये लड़की खुद को महफूज माने? ये सोचकर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरे साथ हर डर छोड़कर मेरी हो जाया करो एदा। वैसे आहिस्तगी से ही ये सब बोलता गया। जिसकी आंखों में पहले उदासी की जगह खुशी ने ली, फिर इस खुशी ने खुशकिस्मती भरे रश्क में खुद को बदल लिया। आपकी हो तो गई हूँ। वो हाथ उसके रुखसारों से हटाता, बाजुओं से ले जाते एदा की कमर पर ठहराता, उसे अपने सीने के करीब लाया तो वो दोनों हाथ आलियान के सीने पर रखती घबरा कर इन गहरी आंखों में जा डूबी। मुझे लगता है कोई इस दीवार की तरफ आ रहा है। आलियान ने इसे आहिस्तगी से अपने गले लगाया तो एदा सच में उसके सीने लग जाती दम साध गई। उसका डर डर कर सांस भरना और जिसकी वो हो चुकी थी उसकी धड़कन से दिल मिलाना कितना हसीन था, कोई आलियान यल्दरम से पूछता, जिसने गले लगाने को ये दीवार के पार कुछ नादीदा और फर्जी आहटें फैला दी ताकि कुछ देर एदा उसके सीने लगी रहे बिना हरकत। चली गई क्या? वो इसमें खो जाता अगर एदा उसे होश ना दिलाती। मोहतरम अब इस झूठ पर खुद से कैसे नजर मिलाते कुछ कहना मुश्किल था, लेकिन एदा के डर का जनाब भरपूर फायदा उठाकर खुद को सुकून दे चुके थे। वो तो चली गई पर अब तुम नाजली को आजाद चाचू का हक कैसे दोगी? वो तो मेरे हक के अंदर दब गया होगा। नाजली ने घबरा कर दूर हुए शाक की नजरों से आलियान को देखा जो मुस्कुरा रहा था।
آپ کے حق تو میرے اندر چلے گئے کیونکہ میرے لیے تھے، حالہ والا حق تو امانت ہے، جب میں ان کے گلے لگوں گی تو انتقاضات ماموں والا حق ہی جائے گا، سمجھا کریں۔ ایدا نے بچوں کی طرح یہ حق ٹرانسفر تھیوری سمجھائی، پر آلیان کے پلے بھلے کچھ نہ پڑا ہو۔ یہ ایسے بولتی لگتی بڑی قیامت تھی جب اپنے ہی فلسفے جھاڑتی۔ تمہارے اندر؟ آلیان نے سر کھجایا تو وہ مسکرائی، دل کے پاس گردوں کے قریب پھیپھڑوں کے نیبر میں۔ وہ جلدی سے سرگوشی کرتی مسکائی تو آلیان اپنا امڑتا کہا ہی دباتا رہ گیا، مجھے اپنی تھیوری کی کلاس دو، میں بڑا ناسمجھ بندہ ہوں۔ آلیان کی آنکھیں ابھی بھی شرارت پر اتری تھی۔ وقت ملا تو ضرور دوں گی، وہ فوراً مان گئی۔ اس کی فرما برداری اس پر بلا کی سچ تھی جب معاملہ آلیان یلدرم کا ہوتا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے نکاح میں رہو، کم از کم ہنستی تو رہو گی اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ اب تمہارے قابل بندہ میں اس عمر میں کہاں سے ڈھونڈوں گا لڑکی؟ اس کی مسکراہٹ پلوں میں جیسے سلب کر گیا۔ پھر عمر کی بات کی، وہ گھوریاں دیکھ کر دیکھنے لگی۔ ہاں تو 40 ہو گئی، 10-20 سال تک میں بزرگوں میں شمار ہونے لگوں گا۔ آلیان نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ آپ نے آزاد چاچو کو دیکھا؟ 50 کے ہیں پھر بھی کتنے فٹ ہیں، گلو دیکھا آپ نے ان کی سکن کا؟ اتنی مشکل لائف کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کیسے دمدار رکھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ٹوٹ کے کرتے ہوں گے۔ بس ان سے ٹپس لے لینا، 20 سال بعد بھی چارمنگ نظر آئیں گے آپ۔ اچھا سنیں، 20 سال بعد آپ جوانی والے انجیکشن لگوا لینا، اگر کہیں سلوٹ آ گئی۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ وہ گھوریاں اچانک ختم ہو کر فکر بنی۔ تاکیدوں اور مشوروں کی برسات کرتی وہ لڑکی کب سمجھتی وہ اسے یوں ساری عمر سننا اور دیکھنا چاہتا ہے۔ جو سلوٹیں روح پر پڑیں گی ان کا علاج بھی ہو جائے گا کیا؟ وہ مسکرانا روکے آلیان کو دیکھتی سنجیدہ ہوئی۔ روح پر سلوٹ کیسے آئے گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ جس کی روح کو طلب ہو وہ نہ ملے تو روح پر سلوٹیں پڑنے لگتی ہیں، وہ بیمار ہونے لگتی ہے۔ ہر روح کو کچھ نہ کچھ مختلف درکار ہوتا ہے۔ وہ اس کی حیران اور کھوئی ایدا نے وہ اس حیران اور کھوئی ایدا کے بال سنوارنے کے ساتھ اسے یہ بھی سمجھا رہا تھا اسے اس لڑکی کی ہر وقت ساتھ موجودگی درکار ہے۔ بس فرق یہ تھا آلیان نے اس اظہار کے لیے بھی مشکل لفظ چنے تھے۔ او ٹھیک ہے، پھر ہم روح کو ٹھیک کرنے والا بھی کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے مل کر۔ اور جلدی سے مسکرا کر حل پیش کر گئی، مل کر ڈھونڈیں گے، اس پر قائم رہنا۔ نازلی کا میسج آیا کہ گل خانم چلی گئی نیچے۔ وہ اسے تمہیدن پابند کرے ساتھ خبردار بھی کر گیا۔ اوکے میں چلی۔ وہ جلدی سے سٹول پر چڑھنے لگی، تبھی آلیان نے بر وقت اسے سہارا دیا، ورنہ اب گرتی تو آلیان سے بھی کیچ نہ کی جاتی۔ میں چلی بن کے ہوا ہے نا ابھی تم گر جاتی، مجھ سے دور جانے کی کتنی جلدی اور خوشی ہوتی ہے تمہیں۔ ایدا دیوار پر ٹر کر بیٹھی، ٹانگیں اپنی سائیڈ کرنے کے باوجود پیچھے گردن گما کر شکوہ کرنے والے جناب کو پھر گھوریاں دینے لگی۔ کیا کہا؟ وہ آنکھوں کو پھیلاتے سے ڈراتے بولی۔ کچھ نہیں کہا خاتون۔ وہ ہنس کر 2 قدم پیچھے ہوا تو ایدا نے ہاتھ ہلاتے سے بائے کہا، رنگ اگلی بار دوں گی اوکے؟ وہ اپنی طرف جانے سے پہلے یاد دہانی کرواتے بولی، اور آلیان کا اشارہ ملتے ہی کاؤچ پر پمپ شوز اٹکاتے ہوئے دوسرا زمین پر رکھے ہاتھ دیوار سے ہٹائے نیچے اتری اور یوں سانس لیا جسے پہاڑ سر کر کے آئی ہے۔ فوراً سے وہ کمرے کی طرف بھاگی تو نازلی دروازے کے پاس ہی ٹہل رہی تھی۔ ایدا بال بال بچے ہم میری جان۔ ایدا کو آتا دیکھے نازلی نے فوراً ڈور بند کیا اور تبھی ایدا نے لپک کر زور سے نازلی کو گلے لگایا۔ گرفت ایسی تھی کہ خود نازلی بھی پریشان تھی، بوکھلایا سا ہنسی۔ کہیں آلیان نے لاڈ کے بجائے پیار تو نچھاور نہیں کر دیا؟ بڑا خوش ہے میرا بچہ۔ ایدا کچھ نہ بولی اور مزید جکڑتے نازلی کو بھی حیران کر گئی کہ یہ اتنا ٹائٹ حق تو کبھی نہیں کرتی۔ بس میں خوش ہوں، لیکن یہ وجہ نہیں، اس سے بہت بڑی۔ یہ بتائیں گل خانم کو کیا کہا آپ نے؟ مجھے نہ پا کر آپ کو تکلیف تو نہیں دی انہوں نے؟ ایدا نے روبرو ہوتے نازلی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو نازلی جبرن سا مسکرائی۔ کہہ کر گئی ہیں مجھے بیچ کر چلتا کریں گے اب تمہاری جگہ۔ ان کو لگ رہا ہے میں نے محمد سلمان کو اریسٹ کروایا کاش میں یہ کر پاتی، مزہ آ جاتا۔ وہ لڑکی جو اپنے اجڑنے پر چپ بیٹھ گئی،
اب بھتیجی کے لیے ڈھال بن رہی ہے تو یہ لوگ وہ ڈھال توڑنا چاہتے ہیں، لیکن تم بے فکر رہو، جس کے بھی پلے باندھیں گے وہ پہلی رات ہی واپس چھوڑ جائے گا۔ ایسی زہریلی چیز ہے اب تمہاری یہ حالہ۔ نازلی نے ہنس کر جیسے یہ اتنی دردناک بات ہی ٹال دی۔ ایدا نے واپس نازلی سے گلے لگ کر اسے گھوٹا، پر یہ حق افسردہ تھا۔ میرے لیے تو میرا پورا سپورٹ سسٹم ہے آپ۔ میں ماموں سے ملی، انہوں نے گلے لگایا مجھے۔ ایدا پھر سے روبرو ہوئی۔ اس کا دل شدت سے چاہا وہ اسے بتائے کہ وہ آزاد سے ملی، جو نازلی کی محبت سے اتنے سالوں بعد بھی بھرا ہوا ہے۔ تمہارے یہ سکھ دائمی ہو۔ نازلی نے پیار سے اس کا ہاتھ چومتے دعا دی۔ تھک گئی ہوگی، آرام کرو، باقی باتیں صبح کرتے ہیں۔ میں ذرا نیچے جا کر انے ابھی پر نظر رکھتی ہوں کہ اب کیا منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ سو جانا، اپنے ان کے خیالات میں نہ اٹکی رہنا۔ نازلی نے اسے لاڈ اور شرارت سے تاکید کی اور دروازے کی طرف بڑھی جب ایدا نے پھر سے اسے پکارتے روکا۔ آزاد ماموں ہوتے تو آپ کو ایسے ہی گلے لگاتے نا، جیسے میں نے آتے ہی لگایا۔ ایدا کی آنکھیں حفیف سی بھیگی جبکہ نازلی زخمی سا مسکرائی۔ ہاں، پر طاقت تم سے دگنی ہوتی اس کی میرا بچہ۔ نازلی پھر سے شرارت پر اتری۔ آپ کو ان کا حق بھی جلد ملے گا۔ ایدا بے اختیار بڑبڑائی تو نازلی ٹھٹکی۔ وہ کیسے؟ ایدا نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے نازلی کا ہاتھ پکڑا۔ خواب میں حالا؟ وہ اداس سا مسکرائی۔ نہیں پلیز، یہ دعا مت کرو کہ وہ خواب میں آئے، اب یہ بہت زیادہ دکھی کرنے والا ہے۔ بس تم دعا کرو میں تمہیں باحفاظت آریان کے مکمل سپرد کر سکوں۔ میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں، آرام کرو۔ نازلی افسردگی سے کہہ کر چلی گئی جبکہ ایدا کا چہرہ بھی اتر گیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو نازلی کو مزید ایک لمحہ بھی وہ آزاد ماموں سے دور نہ رہنے دیتی، پر ابھی اختیار میں بہت ہی محدود سکھ تھے۔ آلیان واپس پہنچ کر سیدھا باران کے کمرے میں آیا، پر تب تک وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ آلیان کو افسوس گھیر گیا، پھر اس نے جھک کر باران کے ماتھے پر ڈھلکے بال ہٹاتے پاس بیٹھ کر جھکتے اس کا ماتھا چوما۔ پتہ نہیں کس آگ میں جلتا رہتا ہے یہ پاگل، بتاتا بھی نہیں کہ کہاں ہے درد کی جڑ۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم تمام غلطیوں اور بے حسی کے بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہو، پر اب یہ ٹکڑا نہ جانے کیوں ہر لمحہ درد میں ڈوبا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں آسانیاں دے، ہر تکلیف سے محفوظ رہو۔ آلیان کی آواز افسردہ تھی تو آنکھیں تکلیف میں، کیونکہ وہ سوتے ہوئے بھی یوں تھا بہت جبر و مشکل سے نیند کے دامن سے لپٹا ہو۔ آلیان نے گہرا سانس بھرا اور اس کے پاس سے اٹھتا خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چاہتے ہوئے ایک نظر بابا پر بھی ڈالی تو وہ آج بھی بہت سی گھٹن بانٹ کر قدرے سکون میں مبتلا سوتے نظر آئے۔ ایک نئی صبح انقرہ میں آ چکی تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکی، پر اس نے اپنی پرفیوم کا ایک کامیاب ٹیسٹر بنا کر لیبارٹری دینا تھا، ریمارکس لینے خود وہاں پہنچنا تھا جہاں وہ ٹیسٹ کے بعد اپروو ہوتا اور پھر مارکیٹ میں جاتا۔ وہ اپنے روم میں آئی اور فریش ہونے کے بعد چینج کیا۔ ہائی ویسٹ ڈارک مرون پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ اور اس کے ساتھ میڈی گرے جیکٹ جس پر دائیں طرف کوئن کا رائن سٹون لوگو بھی تھا جمائے۔ لمبے بالوں کی ٹیل پونی بنا کر انہیں کمر پر کھلا رہنے اور لہرانے چھوڑ دیا۔ پھر اپنے شوز ریک سے ایک لیڈی سنیکر لا کر کاؤچ میں بیٹھ کر پہنے وہ ایک دم تیار ہوتی، اپنا فون جھک کر پیٹرس سے اٹھائے پینٹ کی پاکٹ میں دباتی باہر کمرے سے نکلی جہاں عزیزیں آج اس کا ناشتے پر انتظار کرتی ملی۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو حیاتم، وہ بی کے بلانے پر ان کے پاس جا رکی۔ مجھے 1 گھنٹہ دیں، ضروری کام ہے، پھر میں آ کر اکیڈمی کے لیے ریڈی ہونے کے بعد کر لوں گی ناشتہ۔ آپ کہتی ہیں تو کمپنی کے لیے آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں بھی۔ وہ کرسی پیچھے کرتی اپنی مصروفیات بتائے ساتھ ہی بیٹھی تو عزیزے نے بغور اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھتے دلارا کے میز کی سطح پر رکھے ہاتھ پر اپنا شفیق ہاتھ رکھا۔ رات سوئی نہیں، وہ اس کی آنکھوں کی ہلکی سی سوجن سے ڈسٹرب تھی جو رات آنسوؤں کو روکنے کے جتن سے ہلکان تھی۔ نیند نہیں آئی، ویسے بھی آج ٹیسٹر بھیجنا تھا تو میں نے سوچا جلدی نمٹ جائے کام، تو ساری رات وہی کرنے میں مگن تھی۔ پری بکنگ آرڈرز کر دیے لوگوں نے، وہ میری اگلی یونیک فریگرنس کے لیے بہت بےتاب ہے۔ آگے ویکنڈ ہے تو 2 دن مزید ڈیلے ہو جاتا تو رات ہی نمٹا دیا۔ دلارا نے آئیں بائیں کی ہر تفصیل دی سوائے اپنی سرخ آنکھوں کی وجہ کے۔
تمہیں باران ہمیشہ قبول ہے کیا؟ عزیزے کے سوال پر وہ درد کرتی آنکھیں پی پر جمائے یوں ساکت تھی جیسے اس سے ہر لفظ چھن گیا ہو۔ کس طرح، شوہر یا دوست؟ وہ فوراً بولی تو عزیزے نے اس کا ہاتھ پکڑے پشت چومی۔ ہر طرح۔ وہ آس میں لپٹی تھی۔ دلارا چہرہ ہی پھیر گئی کیونکہ ابھی اس کا جواب نہ تھا اس کے پاس۔ تم نے جو اس کے درد کے بارے پوچھنے کا کہا وہ میں نے پوچھا تھا اس سے۔ عزیزے نے یوں ہی دلارا کو کریدنا چاہا، حالانکہ باران نے اننے کو سختی سے منع کیا تھا۔ مت بتائیں، آپ دو کی باتیں سن لی تھی میں نے۔ وہ ہنوز منہ پھیرے رہی تو عزیزے نے گھبرا کر دلارا کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے سامنے کیا۔ سب سنا تم نے، میموری والا بھی؟ عزیزے کی آواز بھاری ہوئی تو دلارا کی آنکھیں مزید تاریک پڑنے لگی۔ میموری والا کیا؟ کیا ہوا اس کی میموری کے ساتھ؟ اس حادثے اور ایکسیڈنٹ نے کوئی پرابلم دی اسے؟ بتائیں بھی۔ وہ تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامے پوچھنے لگی جیسے اس سے بڑھ کر دلارا کو کسی کی ہوش نہ رہی ہو۔ اس نے منع کیا ہے مجھے۔ عزیزے نے اپنی مجبوری بتائی۔ بتا دیں بھی، آپ کو پتا ہے میں خود سا چگلوا لوں گی اس سے۔ دلارا نے ختمی طور پر سوال دہرایا۔ اس کی میموری کبھی بھی جا سکتی ہے تو وہ ساری سچائیاں جانے سے پہلے مجھے بتانا چاہتا ہے۔ عزیزے کا بتاتے دل افسردہ ہوا، پر دلارا یہ سنتے ہی ان کے ہاتھ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایسے مجھے بیچ راہ چھوڑ کر ہر چیز بھول گیا تو میرا کیا ہوگا بھی؟ دلارا نے رنجیدگی کے سنگ عزیزے کی طرف آس چھلکاتی نظریں جمائیں۔ میرا کیا ہوگا؟ میں اسے کچھ بھولنے نہیں دوں گی، آتی ہوں۔ وہ بدحواسی سے پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو دلارا؟ عزیزے اسے عقب سے پکاری۔ کسی کو جنت اور جہنم کا فرق سمجھانے جا رہی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ غیر واضح جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ عزیزے نے اپنا سر تھام لیا کہ یہ کیا کہہ بیٹھی ہیں، جبکہ دلارا نے گیٹ سے نکلتے باقاعدہ دوڑ لگائی۔ صبح بھی ابھی پھوٹی تھی تو روڈ سائڈ ٹریفک نہ تھی، نہ لوگوں کا ہجوم۔ وہ 10 منٹ لگاتار بھاگتی ہانپتے سانس کے سنگ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچی اور گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بینڈ ہوتے ذرا سانس بحال کیا، اور جب گہرے سانس لیتی سیدھی ہوئی تو سامنے یلدرم حویلی کی شاندار عمارت تھی۔ وہ وہاں سے روڈ کراس کرے حویلی کے گیٹ تک پہنچی تو گیٹ پر کھڑے گارڈ نے آج بھی دلارا کو نہ روکا۔ وہ تیزی تیزی سے قدم اٹھاتی اندر گھسی۔ آلیان اور اسماعیل افسردہ سے ناشتے کی میز پر بیٹھے کل کے بارے ہی باتیں کر رہے تھے جب انہوں نے دلارا کو آتے دیکھا۔ دلارا آ جاؤ، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، اچھے ٹائم پر آئی ہو۔ آلیان نے اسے مسکراتے آفر کی۔ ہاں آ جاؤ میرا بچہ، اسماعیل یلدرم بھی پکارے۔ وہ رکی، پھر عجیب نظروں سے ان دو کو دیکھنے لگی۔ میں آپ دو سے ملنے اگلی بار آؤں گی، کیری آن۔ دونوں کو لاجواب چھوڑتی وہ سیدھی باران کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ یہ ہماری میٹھی میٹھی کر گئی بابا۔ آلیان نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا، پر کوئی اس دکھی دل والے اسماعیل یلدرم کی خوشی دیکھتا جو ان کو دلارا کے لہجے میں باران کے لیے استحقاق دیکھ کر ملی، جس پر آلیان بھی متجسس ہو گیا۔ وہ دروازہ ہینڈل گما کر کھولتی سیدھی باران کے کمرے کے وسط میں رکی، اور اس نے باران کو اداس بے تاب نظروں سے دیکھا جو پورا بیڈ پر جا کر سویا ہوا تھا، پر ترچھا ہو کر، سر بیڈ کے دائیں طرف اور ٹانگیں بائیں طرف، اور سویا بھی سینے کے بل تھا۔ باران! وہ اس کے سر پر آ رکتی ذرا سا جھکے پکاری ہی کہ وہ کسمسا کر وہیں سے تکیے میں دیا چہرہ اٹھائے، گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے کے ساتھ ہاف دلارا کی طرف بینڈ بھی ہوا۔ تم یہاں اب کون سی جاسوسی کرنے آئی ہو؟ وہ اس کی سرپرائزنگ موجودگی پر آدھا نیند میں ڈوبا یہی بول سکا۔ سیدھے ہو، اٹھ کر بیٹھو۔ دلارا نے ریکویسٹ بھی حکم کی طرح کی۔ باران نے زور سے آنکھیں دباتے کروٹ سیدھی کی اور ملکہ کے حکم پر فوری اٹھ بیٹھا۔ ہاں فرماؤ۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا انہیں بمشکل کھولنے کی کوشش کرتا عاجز سا بڑبڑایا۔ نیچے اترو، جا کر دانت صاف کرو، نہاؤ، چینج کرو، کہیں لے کر جانا ہے تمہیں۔ وہ اب اسے کہہ نہیں رہی تھی بلکہ اس کی بازو بھی پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہاں یہ الگ بات تھی، اٹھا وہ خود تھا، پر سمجھ نہ پا رہا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ کہاں لے کر جانا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا کیا صبح صبح؟
یہ لڑکی بس میرے سکون کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ اب بھی سخت تپا تھا، الٹا دلارا کو بھی غصہ دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ بعد میں مجھے بتانا کہ سکون کیا ہے تمہارے نزدیک، ابھی میری بات مانو جو کہہ رہی ہوں، جاؤ۔ دلارا نے اسے زبردستی پکڑ کر واش روم کی طرف دھکیلنے کو کمر کا استعمال کیا تو وہ شکوہ کناسا 2 قدم دور ہونے پر واپس اسے گھورا۔ ایسے دھکے تو مت دو، پتہ ہے بہت طاقتور ہو، اپنی طاقت کا مظاہرہ تم ہاکی سے ہڈیاں توڑ کر دکھا چکی ہو۔ وہ ابھی بھی بک بک کرے جا رہا تھا اور دلارا تنگ آتی اس کی شرٹ گریبان سے دبوچ کر باران کو سچ میں سٹل کر گئی۔ تمہیں میری بات ایک بار مان لینی چاہیے۔ تم نے رات بہت دلچسپ سوال پوچھا تھا مجھ سے، ساری رات لگا کر میں نے جواب تو نہیں ڈھونڈا، پر کچھ متبادل ضرور ہے میرے پاس اس کے بدلے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ تمہیں جنت اور جہنم کی کسی نے غلط ڈیفینیشن سمجھائی ہے اور ٹھیک کرنی ہے مجھے۔ وہ اس کا گریبان نوچ ڈالتی پر بدتمیزی نہ کرے گی، یہ عہد بار بار تمیز تھامنے کا مشورہ دینے لگتا۔ باران نے ایک سلکی نظر دلارا کی ناراض گرے آنکھوں پر ڈالی اور دوسری اس کے ہاتھ پر جو باران کی شرٹ گلے سے بے دردی سے دبوچے ہوئے تھا۔ اس ہاتھ کی رگیں واضح تھی۔ چھوڑو میری شرٹ، تمہارا یہ ہاتھ پہلے ہی زخمی ہے۔ دلارا نے فوراً سے اس کی شرٹ چھوڑی تو ہاتھ سامنے کیا جو ویسے ہی پکڑ سے گلابی ہو گیا۔ دلارا نے نظریں اٹھا کر یہ نمبر آنکھوں سے ملائیں۔ تم میری زندگی کا ایک دن جیو تو سمجھ جاؤ جہنم کیوں کہا، اور مجھے لگتا ہے اگر میں تمہاری جگہ بھی جا کر دیکھ لوں، دور دور تک کوئی جنت نہیں۔ پھر کون سی ڈیفینیشن ٹھیک کرو گی میری، جب منظر وہی پرانے رہیں گے میرے اور تمہارے 400۔ وہ بھی اب اصولی سوال پر آ رکا۔ ایک لمحہ لگا وہ لاجواب ہوئی ہو، اس شخص کا پلڑا بھاری لگنے لگا۔ تمہاری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ضرور شامل کر دوں گی جو تم کبھی نہیں بھولو گے۔ ساری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف، یاداشت بھی چلی جائے باران تو ہم صرف دنیا اور دنیا کے ناطے بھول جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل سے جڑے حادثوں کو تاعمر اپنی فنگر ٹپس پر ہی پائیں گے، کیونکہ دل کا دماغ اور یاداشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اسے دیکھ کر پھر مسکرائی اور جو بولی باران کے سر سے گزرا، اس کو دونوں بازوؤں سے تھامے ذرا چہرے کے قریب کھینچ لایا۔ ایسا کون سا حادثہ کروانے والی ہو آج جو میرے دل سے جڑا ہوگا؟ وہ اتنے قریب اس کی آنکھوں میں بنا خوف جھانک رہی تھی، یہ باران کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ تم ریڈی ہو جاؤ، پھر لے کر چلتی ہوں۔ دلارا نے اس کے چہرے کی قربت اور سانس کی گرمائش سے گھبرا کر مزاحمت کرنی چاہی تو باران گرفت اور جکڑ گیا کہ وہ دلارا کو چبھنے لگی، لیکن باران اسے دیکھتا جیسے کہیں اور ہی جا چکا تھا۔ ایسی بدحواسی تھی کہ خدا کی پناہ۔ باران، تم میرے بازو زور سے پکڑ رہے ہو، اٹس ہرٹنگ۔ دلارا نے اسے ساکن دیکھتے اپنی گال اس کی بیٹ سے ڈکی گھال سے مس کرتے ہوش دلائی، جبکہ دونوں جکڑی بازوؤں کے باوجود وہ باران کے سینے پر ہتھیلیوں کو ٹکائے فاصلہ بنانے کے جتن بھی کر رہی تھی۔ باران نے اس کی گال والی بچگانہ حرکت پر ہوش میں آتے ہی مسکرا کر اسے آزاد کیا اور نرمی سے اس کی بازو سہلاتے دور ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اس سے اس بے درد گرفت کا شکوہ کرتی، وہ جا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اسٹوپڈ مین، دلارا نے کراہتے ہوئے اپنی بازو سہلائیں اور جا کر مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنا درد کے اثر سے بھری شکنوں والا ماتھا درست کیا، پھر خود کو دیکھ کر ملکہ میں ایک غرور دہکنے لگا۔ وہ آج لگ ہی قیامت رہی تھی، پر اس نے آئینے سے جلد نظر ہٹا لی اور پلٹ کر وہ باران کے بیڈ کو دیکھنے لگی۔ میٹرز پر لاتعداد شکنیں اس شخص کی بے آرامی کا ثبوت تھی۔ دلارا نے بیڈ شیٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچی اور ساری سلوٹیں غائب ہو کر شیٹ درست ہو گئی۔ پھر وہ وہاں ٹک کر بیٹھی باران کا انتظار کرنے لگی۔ اپنے دھیان میں وہ باران کے روم کی کھڑکی کے ساتھ لگا ڈریم کیچر ہی دیکھنے میں بزی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر واپس روم میں آیا تو جس ٹاول سے محترم بال خشک کر رہے تھے اسے جلدی سے گردن میں ڈالتے لٹکایا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ مجھے لگا پاپا کی پری شرما کر نیچے باقی دونوں رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہوگی۔ وہ اپنے یوں شرٹ لیس ہی باہر نکلنے کی بات اپنی طنزیہ شرارت سے دبا گیا، پر دلارا نے اسے یوں شرٹ لیس
गले में टावल लटकाए बगैर सर से पैर देखा। वो फिट ब्लैक पैंट जमाए नंगे पैर खड़ा था। सर के बाल कुछ गीले थे, कुछ बेतरतीब माथे पर बिखरे थे, और वो अच्छा कसरती पुरकशिश जिस्म रखता था कि कोई भी पहली नजर में घंग रह जाता। पर वो दिलारा थी। खुद पसंदी उसके जीने का पहला असूल था। पहली बात, मैं शर्माती नहीं हूँ, तो दोबारा ऐसी खुशफहमी पास भी भटकने मत देना। दूसरी बात, मैं पापा की परी नहीं मिस्टर बारान, पापा की मौत जरूर हूँ। अब यकीनन दोबारा तुम मुझे ये नहीं कहोगे। तीसरी बात, कुछ आदाब होते हैं, क्योंकि कमरा हमारा एक पब्लिक प्लेस होता है, रात के अलावा तो कोई भी आ सकता है। शर्म आने वाले को नहीं, तुम्हें करनी चाहिए। ये शर्मो हया बस औरत पर ही फर्ज नहीं, तुम लोगों पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। दिलारा ने उसके गले में लटके टावल के दोनों किनारे पकड़ते पुरएतमादियों बेबाकी से उसे ये असूल समझाए, जबकि दिलारा को जरा उम्मीद नहीं थी वो टावल पर जमे उसके दोनों हाथ पकड़े इसे खुद से जोड़ लेगा। वो करंट खाए दूर होती घूरी। और चौथी बात दिलारा, वो महसूस होता है इस वक्त बला का संजीदा दिखाई दिया। चौथी नहीं है, तुम्हारा पेरेसिंग पेन अब भी है या खत्म हो गया? दिलारा ने इसे खुद से दूर करते उसके बेली बटन को देखते फिक्र से पूछा, जो पलट कर अपने लिए शर्ट निकालने लगा। वो ये लम्हा भर की मस्ती की अपने बहकने को संभाल गया, क्योंकि दिलारा को वो किसी मानी हिज नजर से गैर दानिस्ता भी नहीं देखना चाहता था। पलटना जरूरी था, क्योंकि वो छोटी सी लड़की भरपूर कशिश और खूबसूरती की मालिक थी। कभी कभी होता है दर्द। वो अपने लिए ब्लैक ही शर्ट निकालता, वहीं पहनते पलटा तो दिलारा की न जाने क्यों मुस्कुराहट फिसली। वैसे यहाँ पिन पहनो तो अच्छी लगे, आ जाओ नीचे, मैं वेट कर रही हूँ। वो अपनी दी सजा पर खुद ही मुस्कुराए मशवरा थमाकर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर पलटी तो वो गहरी निगाहें दिलारा पर जमाए शर्ट के बटन बंद कर रहा था। इस सजा को भी जाने दो। वो संजीदा थी, पर ग्रे आंखों में नरमी थी। माफी मांग रही हो? वो उसके स्टाइल से बहुत कम वक्त में वाकिफ हो गया। वो इम्प्रेस हुई। तुम्हें माफी लग रही होगी, पर मेरे नजदीक ये बस मशवरा था। वो कहकर दरवाजे से निकलकर ओझल हुई तो बारान ने एक नजर मुड़कर ड्रेसिंग मेज के आईने में खुद के शानदार सरापे को एक सताइशी नजर अता की। फिर उसके इर्द गिर्द लेवेंडर की फैलती मसहूर कुन खुशबू बारान को पागल ही तो कर देती थी। ये खुशबू बारान ने कभी किसी पर यूं सजती संवरती नहीं देखी थी। हो तो वाकई बहुत हैंडसम, पर इस लड़की की आंखों पर तो बस इसके अपने हुस्न की पट्टी चढ़ी है। तभी ना घबराई ना डरी मुझे ऐसे देखकर। हालांकि मैं तो वो फिल्मी सीन तक सोच बैठा था, एक लम्हा कि लड़की को शर्टलेस देखकर कांप जाती है, फिर आंखें बंद करे पलट जाए या वो वाइब्रेशन पर लग जाए। लेकिन बारान, वो हम उम्र लोगों में होता है कनेक्शन, बाप बेटी की उम्र के लोगों में नहीं। क्या बकवास सोचता हूँ मैं भी। अपनी सोचों को खुद ही झटके वो एक क्लासी सा ब्लेजर निकालता है, इसे जमाए बाकी की तैयारी मुकम्मल करे। खुद भी फोन और गाड़ी की चाबी लिए निकला तो इसे दिलारा बाहर कहीं ना मिली। आलियान और इस्माइल भी चले गए थे, तो बारान भी प्यास महसूस होने पर किचन घुसा और एक गिलास पानी पीता हवेली से निकला तो इसे दिलारा अपनी गाड़ी से लगकर खड़ी नजर आई, जिसका ध्यान लॉन की तरफ खिले बेशुमार मौसमी फूलों पर अटका था। बारान पर नजर पड़ते ही वो सीधी होकर खड़ी हुई। तब तक देखती रही जब तक वो मगरूर हसीन उसके पास आकर ना रुक गया। कहाँ जाना है? वो उसके पास रुके तशवीश में मुब्तला बोला तो वो शाने बेनियाजी से जाकर पैसेंजर सीट के लिए डोर के पास रुक गई। बारान ने गाड़ी अनलॉक की, जिसके बाद वो डोर खोले झूलती रुकी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं बारान कि हम जहन्नम में नहीं रह रहे। आओ तुम्हें भी दिखाती हूँ। वो मुस्कुराकर कहे बैठी तो वो शख्स अपनी जगह धुस सा गया था। इसे बड़ी हिम्मत करनी पड़ी कदम उठाने के लिए। दिमाग में जैसे हथौड़े सा कुछ बरसा था। वो उसके साथ आकर बैठा। सर में रात से दुगना दर्द हलकोरा था। वो धुंधलाई आंखों से अपने साथ बैठी दिलारा को देखने लगा। इस शख्स की पूरी दुनिया, हर मंजर धुंधला गया था सिवाय दिलारा के। अब स्टार्ट कर भी दो, क्या आंखों से ही खा डालोगे मुझे? अजीब लग रही हूँ या सर पर दो सींग निकल आए? वो इससे पहले उसे ऐसे कहाँ देखता था। दिलारा का ताज्जुब फितरी था। वो नजरें यूं थी कि आओ एक दूसरे को समेट लेते हैं, हमदर्द बन जाते हैं। नहीं, इस तरह फजूल देखने के लिए सॉरी। बताओ किस डायरेक्शन जाना है? वो अपना सर झटक कर सामने देखने की कोशिश कर रहा था,
اور سر کا بھاری پن اور درد اسے ناکام کرنے پر تلا تھا۔ یہ ہے ڈائریکشن، اس جگہ چلو۔ دلارا نے اپنے فون پر لوکیشن پاتھ اوپن کرتے اسے باران کے سامنے ڈیش بورڈ ہولڈر میں رکھا اور واپس ٹھیک سے بیٹھی، پر گاڑی سٹارٹ ہونے کے بجائے سیفٹی الارم دینے لگی۔ سیٹ بیلٹ تمہارے پاپا نے فکس کرنا ہے، میرا مطلب سیٹ بیلٹ فکس کرو۔ وہ غائب دماغی سے بڑبڑانے کے فوری بعد معذرت زدہ لہجے میں آتا نرمی سے بولا، تو دلارا نے فوراً سیٹ بیلٹ فکس کیا، مگر اس کے باوجود بار بار سیفٹی الارم بجا۔ پاران اس پر چڑھنے لگا، تبھی دلارا کی نظر خود ڈرائیور صاحب کی سیٹ بیلٹ پر گئی جو کھلا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو ہاں ہاں الارم پر جھنجھلا رہا تھا۔ اپنا بند نہیں اور مجھے مشورے دے رہے ہو؟ وہ بولے بنا اور جتائے بنا کیسے رہتی بلا؟ پاران نے نظریں سی چراتے سیٹ بیلٹ فکس کرتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی چلا دی، مگر دلارا کی فکر بری نظریں پورا رستہ اسی پر جمی رہی۔ وہ سمجھ نہ پائی وہ درد میں ہے، غصے میں ہے، یا اس کی وجہ سے گھبراہٹ میں۔ لگ بھگ 20 منٹ تک گاڑی رک گئی، تب جا کر دلارا نے اپنی آنکھیں باران اور اس کے سٹرنگ پر جمے ہاتھوں سے ہٹاتے تسلی سے باہر دیکھا تھا۔ آؤ باہر، تمہیں اصل میں ان لوگوں سے ملواتی ہوں جن کے لیے واقعی دنیا جہنم ہے۔ پھر تمہیں اپنی زندگی جنت نہ لگی تو میرا نام بدلنا باران یلدرم۔ وہ باہر نکلی اور اس کی طرف آتے باران کی طرف کا ڈور اوپن کرتے اندر جھکتے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر باہر لائی۔ وہ اپنا سمجھی کی کیفیت میں تھا کہ آخر دلارا اسے یہاں کن سے ملوانے لائی ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو دھماکے دار اور تھوڑی رومانٹک سی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ گلا میرا بہت سخت درد میں ہے تو دعا کیجیے گا موسمی اثر سے بچی رہوں، اور یہ ہے کہ ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آج کی ایپیسوڈ، کیسی لگی، کیا اچھا لگا کیا برا لگا، ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اچھے سے تبصرے دینا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔